عقل یہ چاہتی تھی اگر 2 رکعتیں پڑھنے پر اتنا کچھ ملتا ہے تو پھر 3 رکعتیں پڑھو تو ظاہر ہے ثواب زیادہ ہوگا. 1 رکعت میں 2 سجدے کرنے سے بندے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے کہ 3 سجدے کرو اجر بڑھ جائے گا، لیکن یہ اجر بڑھے گا نہیں، یہ جہنم میں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ جل وعلا کا یہ ارشاد ہے جب تک تمہارا کام میرے نبی پاک کی سنت کے مطابق نہ ہو. میرے نبی نے 3 رکعتیں تو نہیں پڑھی فجر کی، اور میں تو چاہے 3 پڑھ، تیری عقل کہتی ہے، لیکن یہاں پر عشق کو دخل ہے کہ جیسا میرے نبی نے کیا ویسا کرے گا. فرمایا تو میرے نبی کا بھی محبوب بن جائے گا، میرا بھی محبوب ہوگا. تو ہمیں جب ہم نے کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے تو ہمیں اپنی ساری زندگی حضور کے دیے ہوئے دین کے مطابق بسر کرنی پڑے گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری باتوں کو بیان کر کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کھڑا کر کے کہا، اے میری بیٹی آؤ کہ میں یہ تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں. آپ کو سامنے کھڑا کیا. سامنے کھڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب ظاہر ہم نے تو 1 جانور ذبح کیا تھا نا، یا کسی نے 2 ذبح کیے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کا وزن کیا جائے گا، اس کے وزن جو پلڑا ہے اعمال کا، اس میں کیا کیا رکھا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں بے لحومیہا، اس کا گوشت جتنا بھی تھا. مثال کے طور پر ہم نے تو گوشت استعمال کیا نا، اس کی چربی کو جدا کیا. تو قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی نگاہ نبوت پر. آپ فرماتے ہیں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی جدا نہیں کیا جائے گا. جتنا اس کے جسم میں گوشت تھا، جتنی تم نے بوٹیاں کی، فرمایا ہر بوٹی میرا رب جس میزان میں تیرے اعمال رکھیں گے اسی میزان میں میرا رب اس قربانی کے گوشت کو حاضر کرے گا. ایک. اچھا جی، دوسرا حضور فرماتے ہیں وَدِمَائِهَا، اس کے جسم پر جب ہم چھری چلاتے ہیں تو خون نکلتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے قطرے اس کے جسم سے خون کے نکلے، میرا رب وہ سارا خون اس کا پورا کر کے یہ بھی قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال میں تولے گا. 2 باتیں. تیسری بات، اب ہم نے قربانی کا جو جانور اس کا گوشت بنا تھا، وہ مثال کے طور پر اس سے جسم سے گوشت نکلا تھا 40 کلو. تو فرمایا میرے اے امتی سنو، میرا رب تمہیں کتنا انعام دے گا ایک قربانی کے صدقے سے. بظاہر تو تم نے دنیا پر ایک قربانی کی، فرمایا 70 ضعفاً، فرمایا تم نے ایک بکرا دنیا پر ذبح کیا تھا، میرا رب 70 بکرے تیرے نامہ اعمال میں قیامت کے دن پیدا فرما دے گا. 70 ضعفاً، فرمایا بظاہر تو دنیا پر تیرا جو گوشت قربانی کا تھا وہ 40 کلو کا تھا، اب 40 کلو کو 70 پر ضرب دو تو پتہ چلے گا یہ قربانی کوئی عام عمل نہیں، یہ قربانی وہ ہے بالآخر بندہ مومن کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں لے ہی جائے گی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو فواد فی مزانی کا، جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو میرا رب تیرے نامہ اعمال کے پلڑے میں اس کو رکھے گا. ایک مقام پر فوا ظفاریہا، اس کے جتنے ناخن تھے، اس کی کھال پر جتنے بال تھے، میرا رب سارا کچھ اکٹھا کر کے اس کو تیرے نامہ اعمال میں تولے گا. تو قربانی کے جانور کا تو ایک ایک جو لوں ہے وہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ جس جگہ پر ماں باپ انسان کو بھول جائے، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ جائے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ تو نے جو دنیا پہ رہ کر قربانی دی ہوگی وہ تجھے چھوڑے گی نہیں. وہ تجھے کب چھوڑے گی؟ جب تک تو جنت میں نہیں چلا جاتا. تو کہاں گئی وہ سوچ جو یہ سوچ کے مسلمانوں کو یا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ قربانی کو چھوڑو، یہ پیسہ کسی کو دے دو، کسی طریقے سے اس کو دے دو، کسی طریقے سے اس کو لگا دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے متعلق پوچھا گیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ قربانی
ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب صحابہ کرام کو یہ تشویش ہوئی نا میرے حبیب یہ قربانی اصل میں ہے کیا، کہ جس کی اتنی فضیلت اللہ نے رکھی، اتنی برکتیں اللہ نے رکھی اس میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ، اس سے یہ پتہ چلتا کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام سے پہلے قربانی کا وجود نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان نبوت کیا، وہ سارا معاملہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس دن سے لے کر صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو جاری کر دیا۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم یہ جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو صحابہ کرام نے آگے پوچھا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما لنا فیہا، تو ہمیں قربانی کر کے ملے گا کیا؟ یعنی ہمارے لیے اس قربانی میں کیا رکھا ہے؟ اگر ہم اللہ کے رستے میں جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو سرکار دو عالم شاہ فرمائے کلی شعرتی حسنتن، فرمایا اگر تم اپنے جانور کے جسم پر بال گن سکو تو اس کے بال گن لینا، یعنی اس کی کھال پر کتنے بال ہیں، اور جیسے وہ ایک بھیڑ ہے بکرا ہے تو کوئی اس کے بال گن سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا گیا تم اس کے بال اگر گن سکتا ہے تو گن کے بال لکھ لینا کہ تیری قربانی کے جسم پر کتنے بال تھے۔ فرمایا جب محشر کا دن آئے گا، فرمایا جتنے اس کے جسم پر بال تھے وہ لکھ کے رکھنا، اتنی نیکیاں میں تجھے اپنے رب سے ضرور لے کے دوں گا۔ اگر تو لکھ سکتا ہے لکھ لو کہ جو تم نے جانور کو ذبح کیا، اگر تم یہ پوچھتے ہو نا کہ یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے، تو فرمایا پھر سنو اس جانور کے جتنے بال ہیں ہر بال کے صدقے سے میرا رب تجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرا معاملہ حضور نے فرمایا قال قلنا یا رسول اللہ فصوف، اب جانور دو قسم کا ہوتا ہے نا، ایک پر اون ہوتی ہے اور ایک پر بال ہوتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کے سوال ہیں، تو یہ سوال یہ تھوڑے نہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیث میں جمع کر رہا ہوں، ان قریب میری کتابیں بھی منظر عام پر آنے والی ہیں، جن میں سے ایک کتاب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا حضور سے سوال کرنا اور میرے محبوب کا سب کو جواب عطا کرنا۔ تو سب سے زیادہ سوال جس ذات نے حضور علیہ السلام سے کیے، اس امت کی سب سے بڑی وہ فقیہہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اگر آپ کے وہ سوال دین سے نکل جائیں تو آدھا دین نبی پاک کا مٹ جاتا ہے، یعنی اتنے قیمتی سوال ہیں آپ کے کہ جس موقع پر آپ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیے، ایک تو نا بندہ جہالت کی وجہ سے سوال کرتا ہے، آپ کے سوال ایسے تھے، مثال کے طور پر ایک جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، تو دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا اب آگ پر پکی چیز کھا کر آؤ، ایسے ہی نماز پڑھو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سوال کے لیے پورا یہ علم ہونا ضروری ہے، اور پہلی حدیث کا یاد ہونا ضروری ہے کہ یا رسول اللہ فلاں موقع پر آپ نے تو یہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے تاریخ کا یاد ہونا ضروری ہے کہ کون سی حدیث مقدم ہے، یعنی پہلے ہے، اور کون سی حدیث مؤخر ہے، کون سی حدیث اس کا ناسخ ہے اور کون سی حدیث اس کا منسوخ ہے۔ تو ہماری ماں سید عائشہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے حضور کی ہر بات کو حفظ کر کے، تو جس جگہ پر حکم بدلا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو یہ جائز تھا، اب یہ
کیوں منسوخ ہو گیا؟ پھر آگے امتی نے پوچھا حضور کے وصال کے بعد یہ جو سب سے بڑا مرحلہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضور وصال کر گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ کہ کس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ کیا، وجہ کیا پیش آئی؟ مثال کے طور پر اس کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، امام بخاری نے ایک باب باندھا بول قائم و قاعدہ، پیشاب کو بیٹھ کے کرنا اور پیشاب کو کھڑے ہو کر کرنا۔ اس پر امام بخاری ایک ہی حدیث لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کو کھڑے ہو کر کیا۔ اب ساری امت پیشاب کیسے کرتی ہے، بول کیسے کرتی ہے؟ بیٹھ کر۔ کوئی کھڑا ہو کر تو نہیں، کھڑا ہو کر کرنے میں گناہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث تواتر سے ہے کہ حضور نے بیٹھ کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے بھی بخاری شریف، تو حضور نے کھڑے ہو کر کیا تو کیوں کیا؟ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کا ہر لمحہ سرکار دو عالم کے پاس گزرا ہو۔ تو ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ذات ہے حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا میرے بعد جس نے میرا آدھا دین سیکھنا ہو، فرمایا وہ اپنی ماں سیدہ عائشہ کے در پہ حاضر ہو جائے۔ تو جب یہ مسئلہ پیدا ہوا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو ظاہر ہے ہر جانور کے جسم پر بال نہیں ہے، تو کوئی جانور وہ ہیں جن کے جسم پر اون ہوتی ہے۔ تو اے ہمارے حبیب علیہ السلام، اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا فَصُفْ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّن صُوفِ حَسَنَةٌ، حضور نے فرمایا میرا رب جیسے بالوں کے بدلے میں نیکی دے گا، ایسے ہی اس کے اون قیامت کے دن وہ بالوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، تو میرا رب ان بالوں کو گن کر تیرے حصے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام یہ تو سوال ہی مبہم تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو سرکار نے سارے معاملے کو ڈائریکٹ کمنٹری کرتے ہوئے فرمایا جیسے بکرے کا بال ایک گنا جاتا ہے، پر میرا رب اسی طرح اس اون کو بالوں میں تقسیم کر دے گا، یعنی وہ بال بن جائیں گے، اور جتنے اس کے بال بنیں گے اتنی نیکیاں میرا رب تیرے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ ان موضوعات کی طرف آیا جائے تو یہ کئی بیک وقت موضوع شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور مثال کے طور پر آپ نے وہ حدیث پاک سنے ایک بندے نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے، مسلم شریف کی حدیث، جس سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی، اس نے کہا چلو 99 کر کے کیا جانا، پوری سینچری پوری کرو، 100 اسے بھی قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام یہ خبر دے کے گیا وہ بندہ جہنمی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہے۔ تو بندے کو قتل کرنا یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ حقوق العباد ہے۔ یہ جب سارا بندہ دین کو پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو ہم نے یا رسول اللہ یہ تو سنا ہے کہ حقوق اللہ یہ اس کی مرضی ہے، معاف کر دے، تو جس بندے نے ایک قتل کیا اس نے ساری دنیا کو قتل کیا، تو یہ تو 100 قتل کر کے جا رہا ہے، یہ کیسے جنتی بن گیا؟ اب یہ وہ پہلو ہے جو آپ نے نہ کبھی سنا تو نہ کبھی کسی نے بیان کیا۔ اس کو بیان وہی کر سکتے ہیں جو پورا دیکھے اول سے لے کر آخر تک۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بڑا تجسس ہوا، یعنی حقوق اللہ ہے نا، اللہ کی مرضی ہے معاف کرے، اللہ کی مرضی ہے وہ نہ معاف کرے، لیکن یہ تو خالصتاً بندوں کے حقوق تھے۔ تو یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں بندوں کے حقوق نہیں معاف کر سکتا جب تک وہ بندہ خود اسے معاف نہ کرے۔ تو یا اللہ اس کے مرنے سے پہلے، حساب و کتاب ہونے سے پہلے، پھر تو نے وہ نیکی کے فرشتے کیوں بھیجے جو اس کو لینے آ گئے؟ نہ وہ بندوں سے معاف کروائے گئے، نہ ایسا معاملہ کچھ ہوا۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا، حضور علیہ السلام نے ساری امت تشنیع میں رہ جاتی، پتہ ہی نہ چلتا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ اللہ جل وعلا نے اہل سنت کو عطا کیا ہوا ہے۔
کوئی دوسرا مائی کا لال اس حدیث کی تطبیق نہیں بتا سکتا. جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے وہ معاف ہو گیا، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا رب اس بندے کو حاضر کرے گا جس نے قتل کیا، اور ان 100 بندوں کو بھی حاضر کرے گا. تو رب فرمائے گا جنت کی دیوار کو پیچھے کرے گا. حضور فرما رہے ہیں جنت کی دیوار ہٹے گی، بہترین قسم کے محلات اس کو نظر آئیں گے. تو وہ قاتل رب سے کہیں گے یا اللہ اتنے عالی شان مکان یہ کس کے ہیں، یہ محلات کن کے ہیں، ان کا والی وارث کون ہے؟ تو میرا رب انہیں جواب دے گا، فرمایا اس محل کی ابھی قیمت لگنی ہے، تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں اس محل کے جو قیمت ادا کرنے والے ہیں، اور میں ایسا نہیں، اور میں تم جو 100 یہاں پہ کھڑے ہو ان کی قیمت ہر تم میں سے بھی تمہارے پاس بھی ہے، تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں. فرمایا یہ کوئی دنیا کی منڈی نہیں، فرمایا یہ دین اور قیامت کی منڈی ہے، اور یہ سامنے جنت ہے، جتنے محل ہیں فرمایا اس کی قیمت تمہارے پاس بھی ہے. تو وہ بڑے حیران ہو گئے، یا اللہ ہم تو خالی ہاتھ، ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں، ہم کیسے ان محلات کے والی وارث بن سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا رب فرمائے گا اس قاتل کو سامنے کرے گا، فرمایا اسے پہچانتے ہو؟ فرمایا ہاں اس نے ہمیں دنیا پر ناحق قتل کیا تھا. سرکار فرمایا میرا رب کہے گا اگر آج تم اسے معاف کر دو فرمایا یہ سارے محلات میں تمہیں عطا کر دوں گا. تو پوچھو ان بگوڑوں سے جنہوں نے یہ کہا ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ بندے نے 100 بندہ قتل کیا ہو تو پھر بھی وہ جنت کے مہمان خانے میں رہے؟ صرف ایک ہی جواب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تو فرش زمین پر ہیں لیکن آپ کی نظر کرم فرش برین تک اثر رکھتی ہے. اگر ہمارے نبی علیہ السلام ہی اس کا جواب نہ دے کے جاتے دین تو ادھورا رہ گیا. دین پورا کیسے ہوگا جب عقیدہ یہ ہوگا کہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، وہ زمین و زمان میں ذرہ نہیں میرے حبیب جو تیری نگاہ میں چھپا ہوا ہو. سرکار فرماتے ہیں جب رب ان سے کہے گا ان کی قیمت تمہارے پاس بھی ہے تو وہ فوراً کہیں گے یہ تو بڑا چھوٹا سی قیمت ہے، یا اللہ ہم تو گواہ ہو جا ہم نے اپنے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. کون بتائے گا؟ اس بنیاد پر حضور فرماتے ہیں مت سمجھنا کہ ہو سکتا ہے میں کہوں ہر بال کے بدلے نیکی ہے تو تم اون والے جانور کو چھوڑ دو حلال کرنا. یہ بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا نا کہ نہیں نبی علیہ السلام بال والے جانور کے بدلے کیا کر گانے کی ہے تو اون والے جانور بھی حلال ہیں. فرمایا گھبرانا نہیں، جیسے میرے رب اس کے جسم پر بال بنا کے پیدا کیا تو معاشر کے دن میرا رب اس کی اون کو بالوں میں تبدیل کر دے گا اور ہر بال کے بدلے میرا رب تجھے بھی نیکی عطا فرمائے گا. دوسرے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ مضمون یہ چھوٹے نہیں یہ لمبے چوڑے پورے، یہ صرف ایک کتاب ہے، یہ امام بہقی کی سنن کبریٰ جلد نمبر اس کی 9 ہے. تو حدیث کی تو پتہ نہیں کتنی کتابیں، درجنوں 20 کتب ہیں اور ہر امام نے اپنے اعتبار سے باب باندھا قربانیوں کا. انہوں نے ایک باب باندھا کہ قربانی والے دن یعنی عید کے دن ایک بندہ چاندی کو صدقہ کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اللہ کے رستے میں قربانی کا جانور لے کر اس کو ذبح کرتا ہے. ان میں سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ امام بہقی کہنے لگے اس پر یہ دلیل موجود نہیں، یہ بات سمجھ لیں پچھلی جتنے بھی امتیں تھیں ان کی عمر بڑی زیادہ تھی، تو ظاہر ہے بندے کی جتنی عمر زیادہ ہو تو نیکی کے کام کرنے والوں کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. 500 سال ان کی عمر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس عورت آ گئی، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو میرے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. اتنا بچپن کتنا ہے؟ اور میں موسیٰ علیہ السلام کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے کسی کی 1.5 سال ہوتی ہے فوت ہو جاتے ہیں.
یہ ان کا بچپن ہے. تو امت محمدیہ کی امت کی انتہا جو عمر کی ہے وہ 60 سال 70 سال اتنا ہی ہے نا. تو بظاہر ہے جس کی عمر جتنی زیادہ اس کے نیکی کے کام بھی اتنے زیادہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے اس امت کے اعمال سے جا کر ملیں گے؟ اب یہ بھی سوال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک نماز پڑھنے والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا. فرمایا میرے صحابہ کرام تم قرآن میں نہیں پڑھتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فرمایا تمہاری تمنا یہ ہے کہ رب ہمیں 1000 سال عمر دے تو 1000 سال ہم رب کی عبادت کریں تاکہ ہماری نیکیاں ان سے زیادہ ہوں. فرمایا گھبراؤ نہیں، میرے رب نے تمہیں ایک رات ایسی دی ہے اس میں 2 نفل پڑھو. فرمایا 1000 نہیں، میرا رب 1000 مہینوں سے بہتر تمہیں اجر عطا فرمائے گا. انہیں بھی جواب دیا. تو دوسرا شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے، اب میں نیکی کا کام مسلمانوں کے لیے کر دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ایسا کام کر دوں اس پر خرچہ 5 کروڑ کا آتا ہے. تو دوسری طرف نبی پاک کے ایک مسکین امتی ہے وہ 30,000 کی قربانی لیتا ہے. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس طرح وہ 2 نفل پڑھنے سے 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر مل گیا، اب دل میں یہ تمنا ہے کہ جیسے وہ 5 کروڑ والے کو اجر ملا تو یا رسول اللہ مجھے اتنا اجر، پیسے بھی تھوڑے ہوں اجر اتنا ہو وہ کیسے ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی قربانی کا جانور لے اور عید کے دن اس کو ذبح کر. فرمایا وہ 5 کروڑ اس کی وہ حیثیت نہیں رکھا جتنا تیرا عمل 30,000 کا 5 کروڑ سے زیادہ کر دیا جائے گا. تو لبرل سوچ کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے ہی قتل کیا کہ عقل کا کلمہ نہیں. ہر وقت یہ ذہن میں رکھو ہم نے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں. اس کے بعد 5 منٹ کا سوال جواب ہوگا. جو جس کے ذہن میں سوال ہو وہ سوال بھی پیش کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے قربانی کو ذبح کرنا، قربانی کے جانور کے حلق پہ چھری چلانا. تو کیسے چھری چلائی جاتی ہے؟ پڑھا کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ ہے اللہ. یہ ایک اور علیحدہ معاملہ ہے. اس پر بسم اللہ الرحمن کیوں نہیں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحیم کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ چیپٹر آج ہم نہیں چھیڑتے، پھر کبھی زندگی رہی تو پھر صحیح. ایک اس پر میں آج اضافہ کرنے لگا ہوں جو میرا خیال ہے یہ سارا مجمع بلکہ جہاں تک بھی ہے یہ کسی نے مسئلہ سنا نہ بیان کیا نہ سنا ہوگا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وارے نیارے ہیں کہ جتنا کوئی دین کو پڑھتا ہے میرے حبیب اس کے لیے اتنا ہی خزانہ پیش فرما دیتے ہیں. آپ نے آج تک یہی سنا کہ قربانی کیسے کرنی ہے؟ چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ ہے اللہ اکبر، چھری چلا دی. یہ حدیث نمبر 19,175 ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. امام بہقی نے ایک باب باندھا، باب صلاۃ علی رسول اللہ عند ذبیحہ. پہلے تو ہم سرکار پہ درود پڑھتے نا جمعہ پڑھ کے، یا صبح و شام ہم حضور پہ درود پڑھتے ہیں. امام بہقی کہتے ہیں صرف یہی درود نہیں ہے. فرمایا سرکار پر ایک درود ایسا بھی ہے جب تم جانور ذبح کرتے ہو اس وقت بھی سرکار دو عالم پہ درود پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہاتھ میں وہ ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہے، اس وقت درود پڑھو گے سنا جائے گا، اس وقت نہیں سنا جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کیا کوئی رب کے سونے کا ٹائم ہے یا کوئی وقت ایسا ہے کہ رب سنتا ہے تو بعد میں رب معذلہ بولا ہو جاتا ہے؟ اگر رب کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو پھر یہ ماننا پڑے گا جب بھی جہاں سے بھی سرکار پہ درود پڑھا جائے تو میرا رب اس کو قبول فرماتا ہے.
تو یہاں پر تو امام بہقی نے نیا درود متعارف کروا دیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے سرکار پہ درود پڑھنا. تو لوگ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ہے. ہم کہتے ہیں یہ نئی نہیں، اللہ کی توفیق سے یہ وہی دین ہے جو سرکار نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا تھا. اگر تمہاری عقل اور تمہارے علم کی رسائی یہاں تک نہیں تو فتویٰ بازی سے پہلے کم از کم علم تو سیکھ لو. یہ سوال پوچھا گیا حضرت امام شافعی. اب 4 امام، ان چاروں اماموں میں سے جو نبی پاک کے آل کے فرد ہیں وہ حضرت امام شافعی ہیں. آپ سے سوال پوچھا گیا کہ اے امام شافعی ہمیں یہ بتاؤ، ایک بندہ صرف پڑھتا بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا ہم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جب یہ سوال پوچھا گیا آپ فرمانے لگے اے یقول صلی اللہ علی رسول اللہ. فرمایا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں جب اللہ کا نام لے کر چھری چلاؤ فوراً سید عالم پہ درود پیش فرماؤ. تو آگے پوچھنے والے نے کہا ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس پر کوئی عمل بھی ہونا چاہیے اور اس عمل کی آؤٹ پٹ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا. آپ فرمائیں گے سنو بل احبہ لہ احب الیہ. فرمایا یہ اتنا عمل محبوب ہے این یکثر الصلاۃ علیہ فصلی اللہ علیہ فی کل حالات. فرمایا صرف یہیں تک نہ رک جانا کہ قربانی کے جانور کو چھری چلاتے ہوئے تو درود پڑھا، آگے تم کچھ بھی نہ پڑھو. فرمایا علی کل حالات، جب تم جانور کی بوٹیاں کر رہے ہو، کھال اتار کر اس کے جسم کی بوٹیاں کر رہے ہو، فرمایا جتنی بوٹیاں کرتے جانا ہر بوٹی پہ پڑھتے جانا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا صرف چھری چلاتے ہوئے گردن پر ہی نہیں، فرمایا علی کل حالات، جب تک تمہارے جانور کا گوشت حصوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا فرمایا تب تک تم نے سرکار دو عالم کی ذات پہ درود پڑھتے ہی رہنا ہے.